اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور اسباق آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کو ثلاثی مجرد کا آخری قانون پڑھایا تھا، شرائف کا قانون۔ اب چونکہ آپ کے ثلاثی مجرد کے قوانین ختم ہو چکے ہیں تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان قوانین کی اجرا کرائی جائے۔ آج میں آپ کو ان قوانین کی اجرا قرآن کریم سے کراؤں گا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ خوب غور سے اجرا دیکھنے کی کوشش کریں اور اچھے طریقے سے جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کو اسباق ضبط ہوں گے۔ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں قرآن پاک کی طرف، آئیے اور قرآن پاک سے اجرا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے اسباق آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں آپ کو قرآن کریم سے اجرا کرانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی تک ہم نے ثلاثی مجرد صحیح کے قوانین پڑھیں، تو ہماری اجرا بھی انہی قوانین کے اندر ہوگی، اور میں نے اجرا کے لیے سورۃ الکہف کو چنا ہے، تو امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اجرا کو سنیں گے اور آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں یہ با حرف ہے، اور صرفی حضرات بحث نہیں کرتے حرف سے۔ اسمن یہ اصل میں سمون تھا یا وسمن تھا، جو بھی تھا، بہرحال اس کا وزن نکلتا ہے فعلن۔ اگر یہ سمون تھا تو یہ پھر 7 اقسام میں ناقص واوی ہے، اور اگر وسمن تھا تو پھر یہ 7 اقسام میں مثال واوی ہے، کیونکہ اس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ رہا ہے۔ بس میں جب اس کی اضافت لفظ اللہ کی طرف ہو گئی ہے تو اس کے آخر سے تنوین گر گئی ہے۔ اب یہ بسم کی جگہ بسمن کی جگہ بسم اللہ ہے، تو تنوین اس کی گر گئی ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ یہ اصل میں الہن تھا، الہن بروزن فعالن، تو یہ 7 اقسام میں محموز الفا ہے، اور اس کے اوپر یہ الف لام داخل ہے، اور یہ الف لام لازم ہے اس کے ساتھ، تو اللہ یہ اصل میں الہن تھا۔ اس کا وزن نکلتا ہے فعالن۔ اس کے حروف اصلی حمزہ، لام اور ہاء ہے، اور زائد حرف اس میں الف ہے۔ 6 اقسام میں یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت آپ دیکھیں اس میں تنوین پائی جا رہی ہے۔ اب تو لفظ اللہ عالم ہے۔ پھر یہ الہن سے اللہ کیسے بنا، تو اس کے شروع میں الف لام لے کے آئے تو یہ بن گیا الالہ، پھر اس حمزہ کو اس سے حذف کر دیا گیا تو اللہ، اور پھر یہ دونوں لاموں کو آپس میں مدغم کر دیا گیا تو اللہ بنا۔ آگے اگلا صیغہ الرحمن ہے۔ رحمان اس کا وزن نکلتا ہے فعلان، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ رحمان فعلان صفت کا صیغہ آپ اس کو کہہ دیں۔ اس کے حروف اصلی را، ہا اور میم ہے، زائد حرف اس میں نون ہے۔ 6 اقسام میں اسم ہے، اسم کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں تنوین ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ یہ باب رحمہ سے آتا ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلی راحہ اور میم، اس میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے، اور نہ اس میں 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ اور آپ اس میں اب قانون جاری کریں کہ قانون اس میں کون سا جاری ہوتا ہے، تو رحمانن تھا یہ، یا رحمانن تھا، جب اس پر الف لام داخل ہوا تو تنوین گر گئی، اس میں اضافت کا قانون جاری ہوا۔ نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو اس پر الف لام داخل ہو جائے۔ دیکھیں اس پر الف لام داخل ہے تو یہ رحمانن سے الرحمن ہو گیا۔ الرحیم یہ فاعل ان کے وزن پر ہے، یہ بھی صفت کا صیغہ ہے۔ اس کے حروف اصلی را، ہا، میم ہے،
اور زائد حرف اس میں یا ہے، 6 اقسام میں اسم ہے، اسم کی علامت الف لام ہے، 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے اسی باب سے، 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، اور 12 اقسام میں آپ اس کو صفت کا صیغہ کہہ دیں، اور اس میں قانون جاری ہوا یہی اضافت والا قانون۔ یہ رحیمن تھا، جب اس پر الف لام داخل ہوا تو اس کی تنوین گر گئی، نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے۔ پہلی شرط آپ نے یہ پڑھی، جس کلمے کے آخر میں تنوین اور اس پر الف لام داخل ہو جائے، تو اس پر الف لام داخل ہوئے تو اس کی تنوین گر گئی ہے۔ اب سورت شروع ہوتا ہے، الحمد، الحمد یہ بھی اصل میں حمد تھا، اس کا وزن فعل نکلتا ہے، اس کے حروف اصلی حامیم دال یہ زائد حرف اس میں نہیں ہے، ایسے اقسام میں اسم ہے، اسم کی علامت اس میں دیکھیں تنوین ہے، اسم کی علامت اس پر الف لام داخل ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی حامیم دال ہے، اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ 2 حروف ایک جنس کے، اور یہ مصدر ہے۔ اس میں بھی قانون جاری ہوا اضافت کا، حمدن تھا، اس پر الف لام داخل ہوا تو تنوین گر گئی۔ للہ، یہ بھی لفظ اللہ کی تحقیق میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے کہ یہ اصل میں الہن تھا، پھر اس پر لام حرف جر داخل ہوا ہے تو اللہ سے للہ بنا۔ یہ حمزہ کیوں گری ہے آگے قانون آ رہا ہے، ابھی ہم اس کو عن قریب پڑھیں گے۔ حمزہ وصل خطی کے قانون کے مطابق یہ حمزہ گری ہے۔ الذی، یہ اس میں موصول ہے، صرفی حضرات اس سے بحث نہیں کرتے کیونکہ صرفی حضرات اس میں متمکن سے بحث کرتے ہیں، اور الذی اس میں غیر متمکن ہے۔ انزلہ، اس کا وزن نکلتا ہے افعل، اس کے حروف اصلی نون زا لام زائد حروف اس میں حمزہ ہے حرف۔ 6 اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت ماضی ہونا ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس لیے کہ یہ باب فعال کا فعل ماضی معلوم صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، 12 اقسام میں یہ فعل ماضی ہے، اور اس میں قانون جاری ہوا ہے اخفاء، اقلاب اور اظہار والا قانون۔ آپ دیکھیں نون ساکن ہے، انزلہ، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے زا آ رہی ہے تو اس میں غنہ کیا جائے گا، اخفاء کیا جائے گا، تو اس میں قانون جاری ہوا اخفاء، اقلاب اور اظہار والا قانون۔ علی، یہ حرف ہے، صرفی حضرات اس سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ عبدہی، عبدہی یہ اصل میں عبدن تھا، اس کا وزن نکلتا ہے فاعلن، اس کے حروف اصلی عین با دال زائد حروف اس میں نہیں ہے۔ 6 اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت اضافت ہو رہی ہے، اس کی ہاں ضمیر کی طرف 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اور 7 اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ 2 حروف اس میں ایک جنس کے، اور یہ مصدر ہے۔ مصدر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اپنے بندے پر، آپ اس کو اس میں جامد بھی کہہ سکتے ہیں، اگر اس سے ذات مراد ہو تو اس میں جامد ہے۔ 12 اقسام میں یہ مصدر ہی ہوا تو یہ 12 اقسام میں کچھ نہیں ہے۔ اس میں قانون جاری ہوا یہی اضافت والا قانون، نون تنوین، نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں تنوین اور اس کی اضافت دوسرے کلمے کی طرف ہو جائے، تو عبدن تھا، اس کی اضافت ہا ضمیر کی طرف ہو گئی تو عبدن سے عبدہی ہو گیا، اس کی تنوین گر گئی ہے۔ آگے ہے الکتاب، اس کا وزن نکلتا ہے الفعال، اس کے حروف اصلی کاف تا با زائد حروف اس میں الف ہے۔ 6 اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت اس میں الف لام اس پر داخل ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے کیونکہ کتاب یہ مفرد ہے، اس کی جمع کتب آتی ہے، اس میں ایک حرف زائد ہے، اس میں جامد ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ اس میں بھی قانون جاری ہوا اضافت کا قانون۔ آپ دیکھیں یہ کتابن تھا، جب اس پر الف لام داخل ہوا تو اس کے آخر سے تنوین گر گئی، یا کتابن تھا ترکیب اعتبار سے، تو الف لام داخل ہوا تو اب یہ الکتاب بن گیا، تنوین گر گئی۔ واو حرف ہے، لم بھی حرف ہے۔ یجعل، اس کا وزن نکلتا ہے لم یجعل، اس کا وزن نکلتا ہے لم یفعل، اور یہ لم یفتح کی طرح ہے۔ اس کے حروف اصلی جیم عین لام زائد حرف اس میں یا ہے۔ 6 اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت حرف عتین اس کے شروع میں آ رہے ہیں۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ باب ثلاثی مجرد کا اس کا پہلا صیغہ جعل آتا ہے۔
ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی جیم عین لام اس میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے اور نہ اس میں دو حروف ایک جنس کے ہیں۔ 12 اقسام میں یہ فعل مضارع اور اس میں قانون جاری ہوا ضربنا نمبر 2 کا، 4 حرکتیں پے در پہ آ رہی تھی، تو یہ جو آخر سے حرکت گری ہے یہ تو لم کی وجہ سے گری ہے، اور یہ جو جیم کی حرکت گری ہے یہ اسی ضربنا نمبر 2 کے قانون سے گری ہے۔ جب 4 حرکتیں پے در پہ آئے تو ان میں سے ایک حرکت کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ آگے لہو لام حرف ہے اور ہو ضمیر ہے، صرفی حضرات اس میں غیر متمکن سے بحث نہیں کرتے کیونکہ ضمائر یہ بھی اس میں غیر متمکن ہے۔ عوجن عوجا یہ فعلا کے وزن پر آتا ہے، جب اس پر ہم وقف کریں گے عوجن سے عوجا۔ اس کے حروف اصلی عین واو جیم ہے، زائد حروف اس میں نہیں ہے۔ 6 اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت آپ دیکھ رہے ہیں تنوین ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں یہ اجوف واوی ہے کیونکہ اس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو آ رہا ہے، اور اس میں کوئی قانون اگر آپ اس کو عوجاں پڑھتے ہیں تو پھر اس میں قانون جاری ہوا نون تنوین کو ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل کر پڑھنا قلیل کثیر اور ساقط کرنا قلیل ہے، تو عوجن سے عوجاں پڑھنا حالت وقف میں کثیر ہے اور عوج پڑھنا قلیل ہے۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا، اس میں قانون جاری ہوا نون تنوین کا قانون۔ اگلا صیغہ قیمن، اس کا وزن آتا ہے فاعلن۔ اس کے حروف اصلی قاف یا میم، زائد حرف اس میں یا ہے۔ 6 اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت اس میں تنوین ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ قام سے یہ آتا ہے۔ 7 اقسام میں یہ اجوفیائی ہے کیونکہ اس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا آ رہی ہے تو یہ اجوف یائی ہوا، اور اس میں قانون کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہاں پہ جاری ہوا۔ ہاں لیکن ایک قانون یہاں پہ جاری ہو رہا ہے حروف یرملون کا۔ یہاں پر آپ دیکھیں نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، تو آپ اس کو پڑھ رہے ہیں قیمن لینذر بأسا، تو آپ یہاں پر نون تنوین کو لام سے بدل رہے ہیں، قیمن لینذر بأسا، تو نون تنوین کو آپ نے لام سے بدل دیا۔ آپ لوگوں نے قانون پڑھا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کو حرف یرملون کا جنس کرنا اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کرنا واجب ہے، تو آپ یہاں پر نون تنوین ہے قیمن میں، تو اس کو لام حرف یرملون کا جنس کر دیا اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کر دیا، تو آپ اس کو پڑھتے ہیں قیمن لینذر۔ اگلا صیغہ لینذر، اس کا وزن آتا ہے لیفعل، اور اس کے حروف اصلی ہے نون ذال را، اور زائد حرف اس میں یا ہے، اور لام یہ تو حرف ہے، اس سے بحث ہی نہیں ہے صرفیوں کی۔ 6 اقسام میں یہ فعل ہے اور فعل کی علامت اس میں حرف عتین ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس لیے کہ یہ باب افعال سے انذر ینذر انذارا، اور اس پر یہ لام کئی داخل ہے، اس نے اس کو نصب دیا ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے اور نہ حمزہ ہے اور نہ دو حروف ایک جنس کے۔ 12 اقسام میں یہ فعل آپ اس کو فعل مضارع کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے شروع میں حرف عتین آ رہا ہے اگرچہ اس پر لام کئی داخل ہے، اور آپ اس کو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں قانون کون سے جاری ہو رہے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے جو قوانین پڑھے ہیں اس کے مطابق اس میں جاری ہو رہا ہے اخفاء اقلاب اور اظہار والا قانون۔ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے ذال آ رہا ہے تو اس میں ہم اخفاء کریں گے لینذر۔ بأسن، بأسن اس کا وزن نکلتا ہے فعلن، اس کے حروف اصلی با، حمزہ اور سین، زائد حرف اس میں نہیں ہے۔ 6 اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت تنوین ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام میں یہ محموز العین ہے، اس لیے کہ اس کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہی ہے، اور 12 اقسام میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ خود یہ مصدر ہے اور اس میں قانون جاری ہوا ہے حروف اخفاء والا قانون بأسن شدیدن۔ تو دیکھیں یہاں پر نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے شین آ رہے تو آپ یہاں پر غنہ کریں گے، تو اس میں قانون جاری ہوا اخفاء اظہار اور اقلاب والا قانون۔ شدیدن اس کا وزن نکلتا ہے فاعلن، اس کے حروف اصلی ہے شین دال دال، زائد حرف اس میں یا ہے۔ 6 اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت تنوین ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے شدہ یا شد سے، اور 7 اقسام میں یہ مضاف ثلاثی ہے، اس لیے کہ اس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حروف ایک جیسے آ رہے ہیں
اور 12 اقسام میں یہ صفت کا صیغہ ہے، صفت مشبہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قانون کون سے جاری ہو رہا ہے، تو شدیدم من لدنہ۔ آپ دیکھیں یہاں پر نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو نون تنوین کو میم کا ہم جنس کر دیا، آپ اس کو اب میم سے بدل رہے ہیں تنوین کو، شدیدم من لدنہ، اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کر دیا۔ من لدنہ، یہاں پر بھی آپ دیکھیں من نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہے، تو نون ساکن کو آپ نے حرف یرملون کا جنس کر دیا اور جنس کو جنس میں مدغم کر دیا، تو آپ اس کو پڑھ لیں من لدنہ، اس میں غنہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ لر میں سے۔ من یہ حرف صرفی حضرات اس سے بحث نہیں کرتے، اس وجہ سے اس کا وزن نہیں نکلتا۔ لدن یہ بھی اس کا بھی وزن نہیں نکلتا، اور ہو ضمیر ہے اس کا بھی وزن نہیں نکلتا کیونکہ یہ اس میں غیر متمکن ہے۔ ویبشرہ، یبشرہ اس کا وزن نکلتا ہے۔ یفعل اس کے حروف اصلی با شین را، زائد حرف اس میں شین اور یا، سے اقسام میں یہ فعل ہے، فعل کی علامت اس حرف عتین ہے اس کے شروع میں۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے اس لیے کہ یہ باب تفعیل سے فعل مضارع۔ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے اس لیے کہ اس کے حروف اصلی با شین اور را ہے، اور 12 اقسام میں یہ فعل مضارع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے یا نہیں، تو اس میں قانون جاری ہوا ہے، اس میں کوئی قانون ابھی تک جو ہم نے قوانین پڑھے ہیں اس میں جاری نہیں ہو رہا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ضربنا نمبر 2 جاری ہوا ہے تو وہ اس میں آپ جاری کر سکتے ہیں، کیونکہ 4 حرکتیں پے در پہ آ رہی تھی، ان میں سے پہلا والا شین ساکن ہوا، اسی قانون سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور مضاف کے قانون سے بھی وہ ساکن ہو سکتے ہیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، المؤمنین اس کا وزن آتا ہے المفعلین، یہ مکرمون کی طرح، یہاں پر یہ حالت نصبی میں، تو اس کے حروف اصلی حمزہ میم نون، زائد حروف یا نون اور میم، سے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت اس پر الف لام داخل ہے اور جمع ہے، اس کے شروع میں میم زائدہ بھی ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے اس لیے کہ یہ باب فعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع مذکر اسم فاعل۔ ہفت اقسام میں یہ محموز الفا ہے اس لیے کہ اس کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہی ہے، اور 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے۔ اس میں قانون جاری ہوا ہے اسم فاعل کا قانون، اسم فاعل کو اسی باب کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حرف عتین کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لے کے آئیں، اور ما قبل آخر پہلے سے ہی مکسور ہے، اور آخر میں تنوین تمکن مفرد کے صیغے میں، اور جب جمع کا صیغہ ہو تو اس کے آخر میں یا اور نون یا واو اور نون لے کے آتے ہیں، تو اس میں قانون جاری ہوا اسم فاعل کا ابھی تک جو آپ نے قوانین پڑھے ہیں۔ اس میں اضافت کا قانون اس وجہ سے جاری نہیں ہو رہا، اب دیکھیں اس پر الف لام تو داخل ہے لیکن اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اس میں اضافت کا قانون جاری ہوا ہے۔ اچھا، الذین یہ اس میں موصول ہے، صرفی حضرات اس سے بحث نہیں کرتے۔ یعملون اس کا وزن آتا ہے یفعلون، اس کے حروف اصلی عین میم لام زائد حروف یا واو نون، سے اقسام میں یہ اسم ہے، فعل ہے، فعل کی علامت اس کے شروع میں حرف عتین ہے، اور شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے اس لیے کہ اس کا ماضی عاملات ہے، اس میں 3 حروف ہے۔ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ 2 حروف اس میں ایک جنس کے ہیں۔ 12 اقسام میں یہ فعل مضارع اور اس میں قانون جاری ہوا ہے ضربنا نمبر 2 کا۔ یا عملون، 4 حرکتیں پے در پہ آ رہی تھی، ان میں سے ایک حرکت کو حذف کر دیا گیا ہے۔ الصالحات اس کا وزن نکلتا ہے الفاعلات، اس کے حروف اصلی صاد لام اور ہا، زائد حروف اس میں الف اور تا اور الف، سے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت الف لام ہے، جمع ہے، اس کے آخر میں الف اور تا بھی آ رہی ہے، اسم فاعل کا بھی صیغہ ہے، جمع مؤنث اسم فاعل کا۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے اس لیے کہ اس کا ماضی صالحات ہے، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے اس لیے کہ اس کے حروف اصلی صاد لام ہا، اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ، اور نہ اس میں 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے اور اس میں قانون جاری ہوا اسم فاعل کا، اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، تو دیکھیں آپ اس کو فاعل کا وزن صالح، اس میں فاعل کا وزن بن رہا ہے، تو ایک اس میں اسم فاعل کا قانون جاری ہوا، دوسرا اس میں ضربنا نمبر 1 کا قانون جاری ہوا۔ یہ صالحتن سے بنا ہے، تو جب اس کے آخر میں الف اور تا لے کے آئے تو صالحتاتن بنا۔ اب تانیث کی 2 علامتیں یہاں پر آ رہی تھی تو ایک علامت کو اس میں حذف کر دیا گیا، تو صالحتاتن سے صالحاتن بنا، تو ایک اس میں اسم فاعل کا قانون، دوسرا اس میں ضربنا نمبر 1 کا قانون جاری ہوا ہے، صیغہ جمع مؤنث اسم فاعل ہے۔ انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، صرفی حضرات اس سے بحث نہیں کرتے، لیکن ویسے یہاں پر ایک قانون جاری ہوا ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہے تو نون کو نون میں مدغم کر دیا۔ انا لام یہ حرف ہے، ہم یہ اس میں غیر متمکن ہے، صرفی حضرات اس سے بحث نہیں کرتے، لیکن ہم اصل میں ہمو تھا،
واو اس میں غیر متمکن کے آخر میں واقع اور یہ ہوا کا واو بھی نہیں ہے، تو ضربتم انتم کے قانون کے مطابق اس واو کو حذف کر دیا گیا تو ہموں سے ہم بنا لہم۔ اجرن، اجرن اس کا وزن نکلتا ہے فعلن، اس کے حروف اصلی حمزہ جیم را زائد حرف اس میں نہیں ہے، ایسے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت تنوین ہے، 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ اس میں 3 حروف ہی اصلی ہے، 7 اقسام میں یہ محموز الفا ہے کیونکہ اس کے فا کلمے کے مقابلے میں آپ دیکھیں حمزہ آ رہی ہے، اور 12 اقسام میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اجرن یہ مصدر ہے، اس میں قانون جاری ہو رہا ہے اجرن اخفاء اقلاب اور اظہار والا قانون۔ اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا بلکہ اظہار کرنا ہے، اجرن حسنا۔ حسنا اس کا وزن نکلتا ہے فعلن، اس کے حروف اصلی ہا سین نون اور زائد حرف اس میں نہیں ہے، ایسے اقسام میں اسم ہے، اسم کی علامت تنوین ہے، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کوئی حرف اس میں زائد نہیں ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ اور نہ 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ 12 اقسام میں یہ صفت مشبہ کا صیغہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس وزن پر بھی صفت مشبہ آتا ہے، اور اس میں قانون جاری ہوا ہے نون تنوین والا قانون، حسنن سے حسنا پڑھنا کثیر اور حسن پڑھنا قلیل ہے، نون تنوین والا قانون پہلا حکم اس میں جاری ہو رہا ہے۔ ماکثین اس کا وزن نکلتے فاعلین، اس کے حروف اصلی میم کاف فا ہے، زائد حرف اس میں یا نون، ایسے اقسام میں یہ اسم ہے، اسم کی علامت اس میں جمع ہے، 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے اس لیے کہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے مکثا، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں نہ حرف علت ہے اور نہ حمزہ اور نہ 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے اور اس میں قانون جاری ہوا ہے، اسم فاعل کا قانون، اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے تو اس کو آپ فاعل کے وزن، اور یہ جمع مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے تو اس میں قانون جاری ہوا اسم فاعل کا پہلا حکم۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہمارا سبق اچھا لگا ہے تو آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کمنٹ میں بھی اور لائک کے ذریعے سے بھی، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ کل بھی ہم قرآن کریم سے ثلاثی مجرد ہی کی اجرا کرائیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔